بزنس مین کو کافی لاسٹ اٹھانا پڑا تو اس نے ادھار پیسے لیے بیاج پر، اور جس سے پیسے لیے تھے اس کو دے نہیں پا رہا تھا، لوٹا نہیں پا رہا تھا، اور پیسے مانگنے والا ایک دن بھی رک نہیں پا رہا تھا۔ پیسے مانگنے والا آدمی بوڑھا تھا، اسے بزنس مین کی بیٹی حاصل کرنی تھی، شادی کرنی تھی۔ اس لیے بوڑھے آدمی نے کہا میں سارا قرض معاف کر دوں گا اگر تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دو۔ بزنس مین نے منع کر دیا تو بوڑھے آدمی نے ایک اور آفر رکھا کہ ایک کام کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں جس میں ایک پوٹلی میں 2 پتھر ڈالوں گا، ایک وائٹ ہوگا اور ایک بلیک ہوگا۔ بزنس مین کی بیٹی کو اس پوٹلی میں سے پتھر نکالنے ہیں، اگر وائٹ نکل گیا تو سارا قرض معاف کر دوں گا اور شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور اگر بلیک پتھر نکل گیا قرض تو معاف کر دوں گا لیکن شادی کرنی پڑے گی۔ باپ اور بیٹی دونوں ایگری ہو گئے، پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کر دیا۔ گاؤں کا بہت بڑا ذمہ دار بھی وہاں وہ دیکھ رہا تھا۔ زمین سے اٹھا کر اس نے دونوں پتھر ڈالے اور لڑکی نے دیکھ لیا کہ اس بوڑھے آدمی نے دونوں ہی پتھر بلیک ڈالے ہیں، اور بلیک پتھر کا مطلب ہوا کہ قرض معاف لیکن شادی کرنی پڑے گی۔ اگر لڑکی گیم کھیلنے سے منع کر دے شادی تو بچ جائے گی لیکن باپ کا قرض معاف نہیں ہوگا، اور اگر دونوں ہی پتھر نکال کر اس بوڑھے آدمی کی بےعزتی کر دے وہ آدمی کبھی نہ کبھی بدلہ ضرور لے گا۔ یہ لاسٹ آپشن تھا کہ کوئی ایک پتھر ہی نکالو، بلیک ہی نکلے گا، اور قرض معاف کے ساتھ اس کو شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکی نے چلاکی سے گیم کھیلا، اس نے ایک پتھر نکالا اور ایکٹنگ کر کے گراؤنڈ پر گرا دیا، اور وہ پتھر نیچے پڑے بہت سارے وائٹ اور بلیک پتھروں میں مل گیا۔ لڑکی نے کہا کہ او شیٹ، یہ میرے سے غلطی سے گر گیا۔ لڑکی نے کہا کہ چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ دوسرا پتھر پوٹلی سے نکال کر کے چیک کر لیتے ہیں، اگر پوٹلی میں سے اب وائٹ نکلا تو میں نے جو اٹھایا تھا وہ بلیک تھا، اور اگر پوٹلی میں سے اب بلیک نکلا تو میں نے جو اٹھایا تھا وہ وائٹ تھا۔ بوڑھا انسان وہیں پر پھنس گیا۔ پوٹلی میں سے جب دوسرا پتھر نکالا تو وہ بلیک تھا، یعنی کہ نیچے گرا ہوا پتھر وائٹ ہو گیا۔ یہ پورا گاؤں دیکھ رہا تھا، بلکہ گاؤں کا جگیردار بھی دیکھ رہا تھا کہ اب قرض معاف ہو چکا، شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ پتھر جو اٹھا کر کے غلطی سے نیچے گرا دیا تھا وہ وائٹ تھا۔ اسے کہتے ہیں ٹف سچویشن میں چلاکی سے دماغ چلانا۔ اسی طرح میں چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو سناتے ہوئے ایسے بڑے بڑے سبق دینے والا ہوں جو آپ کی زندگی بھر کام آنے والے ہیں۔ تو بنا ایک سیکنڈ کے برباد کیے ہوئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بزنس مین سمندر کے کنارے بیٹھا تھا تو مچھوارے کو دیکھا اور بولا کہ اتنی مچھلیاں پکڑنے میں آپ کو کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ مچھوارا بولا کہ زیادہ نہیں، بس تھوڑا ہی لگتا ہے۔ بزنس مین، تم تھوڑی دیر اور فشنگ کر کے اور زیادہ فش کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ زیادہ پیسے کما لو گے۔ مچھوارا، اور فش کیوں، اتنی کافی ہے نا بس۔ بزنس مین، تو باقی کے ٹائم پر کرتے کیا ہو؟ مچھوارا، فشنگ کر کے گھر کو جاتا ہوں، وائف، بچوں اور دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، مزے کرتا ہوں، پارٹی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ بزنس مین، تم زیادہ فشنگ کر کے پیسے کماؤ، سیونگ کرو اور اس سے بورڈ خرید لو جس سے اور زیادہ فش پکڑ لو گے کم ٹائم میں، اور اس طرح سے ایک اور بوٹ لے لو، اور کرتے کرتے تم اپنی ٹیم بنا لو، اور پھر تم اپنا کام دوسروں کو بھی سکھا دو اور تمہارے لیے اور لوگ کام کریں۔ کمپنی سیٹ اپ کر لو، ایک پروڈکشن پلانٹ بنا لو جس سے تم فش کی پیکنگ کر سکو گے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کر سکو گے۔ اس سٹی کے علاوہ دوسری سٹیز میں بھی اپنی برانچز کھول دو۔ مچھوارا شانت رہا اور بولا اس کے بعد؟ بزنس مین بولا ارے اس کے بعد تم ایک ہاؤس خرید لینا، عمدہ قسم کا، بڑے قسم کا، فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا، فشنگ کرنا، صبح و شام آرام کرنا، تمہاری ٹیم کام کر رہی ہوگی تمہارے لیے، رات بھر کھاتے رہنا، پیتے رہنا، پارٹیاں کرتے رہنا اور انجوائے کرتے رہنا، مزے کرتے رہنا، لطف اٹھاتے رہنا۔ مچھوارا، بٹ یہ تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں۔ بزنس مین آگے کچھ بول نہیں پایا، پتہ چلا کہ اس نے اپنا بزنس چھوڑ دیا اور فش مین کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ پتہ کرو اس کے بعد کیا، وہ کیوں پانا ہے، وہ کیوں کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
ایک بار ایک لڑکا بہت امیر بننا چاہتا تھا۔ وہ گرو جی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک کام بتائیں جس سے میں بہت زیادہ کما سکوں۔ گرو جی اسے ایک جگہ لے گئے جہاں پر بہت زیادہ کنکر پڑے ہوئے تھے اور کہا کہ اس سارے کنکر میں سے ایک کنکر ایسی ہے جو کسی بھی چیز کو سونے میں بدل سکتی ہے۔ اس کنکر کی پہچان یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی گرم ہوگی، باقی ساری ٹھنڈی ہوں گی۔ جاؤ لے لو اپنی ہر چیز کو سونے میں بدل دینے والی کنکر۔ وہ کام پہ لگ گیا، روز ایک ایک کنکڑ ہاتھ میں لیتا، 2-3 سیکنڈ گرم ہے یا نہیں چیک کرتا اور اس کو سمندر میں پھینک دیتا تاکہ وہ کنکڑ باقی کنکڑوں میں نہ مل جائے۔ 1 مہینہ کرتا رہا، روز گھنٹوں لگا دیے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے لگا دیے۔ اب اس کی سپیڈ بن گئی تھی لیکن ساتھ وہ دھیان میں کنکر کو پرکھ نہیں رہا تھا۔ اس کی فٹافٹ کنکر کو ہاتھ میں لے کر سمندر میں پھینکنے کی عادت بن چکی تھی۔ 5ویں مہینے فائنلی وہ کنکر اس کے ہاتھ میں لگ گئی۔ ہاتھ میں آتی ہی کیونکہ اس کے جلدی سے بنا پرکھے پھینکنے کی عادت بن چکی تھی تو اس نے اس گرم کنکر کو بھی سمندر میں پھینک دیا۔ پھینکتے ہی اس نے زور سے ہاتھ کو اپنے سر پر مار کر چلایا، پچھتاوا کرا اور کہنے لگا یہ میں نے کیا کر دیا، ہر چیز کو سونے میں بدل دینے والی کنکر کو بھی پھینک دیا۔ ٹھیک اسی طرح ہر دن کو ہلکے میں لینے کی آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے اور جس دن اچھا موقع آتا ہے اس دن بھی اسی عادت کی وجہ سے غلطی سے اس کو بھی ہلکے میں لے لیتے ہیں، پھر بعد میں ہوتا ہے پچھتاوا۔ ہر کنکڑ کو دھیان سے پرکھو، یعنی ہر دن کو امپورٹنٹ سمجھو۔ کوئی ایک دن، کوئی ایک کنکڑ آپ کی زندگی کو، آپ کی لائف کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس سٹوری سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو کامنٹ میں یس لکھیں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا ہے اور نوٹس کرتا ہے کہ ریسٹورنٹ کی حالت کافی خراب ہے، گندگی ہے، ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے، کھانا بھی ٹیسٹی نہیں تھا۔ بیٹا پتا سے کہتا ہے کہ ہم کتنے غریب ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، ان کے پاس یہ ہوٹل ہے، چاہے تو یہ کتنا بڑا کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ کر نہیں رہے، یہ اس ریسٹورنٹ پر محنت کیوں نہیں کر رہے۔ کھانا کھا کر بل پے کرتے وقت اونر سے لاپرواہی کی وجہ پوچھی۔ اونر بولا کہ اس ریسٹورنٹ میں اتنی کمائی نہیں ہے، لوگ اس میں آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم اس پہ نہ ہی اتنا دھیان دیتے ہیں اور نہ ہی انویسٹ کرتے ہیں، ہماری کمائی ایک ٹرک چلتی ہے اس سے ہو جاتی ہے۔ لڑکے کے والد نے ٹرک سامنے ہی دیکھی اور چپکے سے اس ٹرک کا انجن ایسا خراب کر دیا کہ وہ ٹھیک ہو ہی نہ پائے۔ ٹھیک 3 سال کے بعد بیٹا وہاں سے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ کھڑا ہو چکا ہے، 5-6 فلور بن چکے ہیں اور کیا ہی شاندار اس کا لک ہے۔ بیٹے نے اس ریسٹورنٹ کے اونر سے بات کی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اس اونر نے کہا کہ میری کمائی ایک ٹرک چلتی تھی اس سے ہوتی تھی اور میں ریسٹورنٹ پر بالکل دھیان دیتا ہی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ٹرک خراب ہوگی اور اسے کوئی ٹھیک کر ہی نہیں پایا، اس لیے پیسے کمانے کے لیے مجبوراً میں نے ریسٹورنٹ پر دھیان دیا اور پتہ چلا کہ ہوٹل مینجمنٹ اور بزنس کرنا میرے اندر میں تھا، میرے اندر کی آواز تھی۔ میں نے پورے ریسٹورنٹ کا رنگ و روپ بدل دیا، کک بدل دیے، ویٹرز بدل دیے اور میں نے 5 اور سٹیز میں ریسٹورنٹ کھلوا دیے اور وہاں پر الگ الگ مینیجر بٹھا دیے۔ آج میں اس ٹرک سے 50 گنا زیادہ کماتا ہوں۔ دوستو، آپ کی زندگی کی وہ کون سی ٹرک ہے جو آپ کے ٹیلنٹ اور اندر کی آواز سے دور کر رہی ہے؟ اگر آپ کو اس سٹوری سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو کامنٹ میں یس لکھیں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک انسان کو ڈاکٹر بننا تھا، پر ڈاکٹر کی تیاری کرنے کے لیے جو محنت لگتی ہے اس میں اس کو مزہ نہیں آتا تھا۔ اس نے ہر جگہ رشوت دی اور پاس ہو گیا۔ ڈاکٹر بننے تک سٹنگ چلائی، سرٹیفکیٹ پا لیا اور ڈاکٹر بن گیا اور ہسپتال کھول دیا۔ اس کے پاس ایکسیڈنٹ کا کیس آیا جو کہ سیریس تھا۔ آپریشن اس سے مینج نہیں ہو پایا کیونکہ اس نے تیاری کری ہی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس سے کیس مینج نہیں ہوا اور پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ نقلی ڈاکٹر یہ کر کے بہت زیادہ پچھتایا۔ اس کے ڈاکٹر بننے کا سارا غبار، سارا جوش وہیں پر اتر گیا اور اس کے فادر باہر کھڑے تھے اور اس سے کہنے کے لیے گیا کہ میں نہیں بچا سکا، اور پتہ چلا کہ اس مرنے والے کے پتا ہی ان لوگوں میں سے ایک انسان تھے جس نے اس ڈاکٹر سے رشوت لی تھی اس کو ڈاکٹر بنانے میں۔
اس مرنے والے کے باپ کو اس رشوت کا نتیجہ ملا، اس رشوت کی سزا ملی، اور ڈاکٹر کو شارٹ کٹ لینے کا نتیجہ ملا۔ ڈونٹ ٹیک شارٹ کٹ۔ اگر تم اپنی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں لوگے، شارٹ کٹ کے چکروں میں نہیں پڑو گے، تو ایک دن تم کامیابی کو نہیں سنبھال پاؤ گے۔ اس لیے محنت کرو، تیاری کرو۔ اگر اس سٹوری سے آپ کو کوئی سبق ملا ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں یس لکھیں۔ ایک نیک بندے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں کی قسمتیں اللہ سے پوچھ کر ہر کسی کو دکھا دیتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی اس نیک بندے کو کہتا ہے کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی ہے، اللہ سے پوچھنا کہ کب بولے گی، کیسے بولے گی۔ آگے گیا تو آگے ایک جادوگر ملا۔ جادوگر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جادوگر کہنے لگا کہ میرا بھی ایک سوال ہے، اللہ سے پوچھنا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن جا نہیں پا رہا ہوں، کیسے جاؤں اور کب جاؤں گا؟ وہ آگے گیا تو آگے اس کو ایک کچھوا ملا۔ کچھوے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کچھوا کہنے لگا کہ اللہ سے پوچھ کر آنا۔ کچھوا بولا کہ میں اداب بننا چاہتا ہوں، سانپ بننا چاہتا ہوں لیکن بن نہیں پا رہا ہوں، کیا میں سانپ بن سکتا ہوں اور کیسے بنوں گا، کب بنوں گا؟ فائنلی وہ اللہ سے ملا۔ اللہ نے اس کو فرمایا کہ آپ صرف 3 ہی سوال کر سکتے ہو۔ اس نے سوچا کہ میری تکلیف تو کافی چھوٹی ہے، ان 3 لوگوں کی ہی تکلیف بول دیتا ہوں۔ ان تینوں کی تکلیف سن کر اللہ رب العزت بولے کہ کچھوے سے کہو کہ تم سانپ بن لوگے جب تم اپنے اس بل کو چھوڑ دو گے، اور جادوگر سے کہنا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جا سکتے ہو جب تم اپنی اس جادو کی چھڑی کو چھوڑ دو گے۔ اور لڑکی بولنا شروع کر دے گی جب اس کو لائف پارٹنر مل جائے گا۔ واپس آتے وقت اس انسان نے کچھوے سے کہا کہ تم اپنی جگہ اپنا بل چھوڑو تو تم سانپ بن جاؤ گے۔ اس نے جیسے ہی اپنا بل چھوڑا، اپنی جگہ چھوڑی، اللہ رب العزت نے اس کو سانپ بنا دیا۔ جیسے ہی وہ سانپ بنا، سانپ بنتے ہی بہت سارے موتی گرے اور وہ سارے موتی اس انسان نے رکھ لیے۔ آگے جا کر وہ جادوگر سے ملا اور اس جادوگر کو کہا کہ تم یہ چھڑی چھوڑ دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور جیسے ہی جادوگر نے چھڑی چھوڑی، نیچے پھینکی کیونکہ وہ چھڑی سونے کی تھی، اور اس انسان نے وہ چھڑی اٹھا کر خود اپنے پاس رکھ لی۔ آخر میں وہ اس لڑکی سے ملا تو لڑکی نے آگے سے ہی بول دیا تم وہی لڑکے ہو نا جو پہلے آئے تھے۔ لڑکی بول پڑی تو مطلب وہ انسان اس لڑکی کا لائف پارٹنر بن گیا۔ سب نے کچھ نہ کچھ کھویا اور کچھ پایا، لیکن سب سے زیادہ اس انسان نے پایا جس نے اپنے لیے ایک بھی سوال نہیں کیا۔ اتنا دور جانے کے بعد بھی، اتنی مشقت اٹھانے کے بعد بھی اس نے اپنے لیے ایک سوال بھی نہیں کیا، دوسروں کے لیے کیا، جس کا پھل اس کو یہ ملا، موتی، سونے کی چھڑی اور لائف پارٹنر، یعنی کہ اس کو بیوی مل گئی۔ تو دوستو، ہم جتنی بڑی قربانی اٹھائیں گے، جتنا دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، اتنی ہی بڑی ہمیں سکسیس ملے گی، اتنی بڑی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر اس سٹوری سے آپ کو کچھ سبق ملا ہو تو کامنٹ میں یس لکھیں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک نیک بندہ کڑی عبادت کر رہا تھا اور عبادت کے وقت ہی ایک باڑھ آ جاتی ہے۔ لوگ سب گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ ایک نے دیکھا اور اس نیک بندے کو الرٹ کرا کہ چلو ورنہ تم ڈوب جاؤ گے۔ وہ عبادت گزار بولا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اللہ بچا لے گا، میں اتنے سالوں سے کڑی عبادت کر رہا ہوں، وہ مجھے بچا ہی لے گا۔ تھوڑی دیر بعد پانی کمر تک آ گیا اور وہاں سے ایک ناؤ نکلنے لگی۔ وہاں سے ایک بہت بڑی ناؤ جا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آ جاؤ ورنہ تم ڈوب جاؤ گے۔ عبادت گزار نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ، مجھے اللہ بچا لے گا۔ اب پانی اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اس عبادت گزار کو پیڑ پر چڑھنا پڑ گیا اور اوپر سے بہت سارے ہیلی کاپٹر جا رہے تھے۔ ایک آخری ہیلی کاپٹر کی نظر پڑی اس عبادت گزار پر اور رسی پھینک کر اس سے کہا کہ اس رسی کو پکڑ جاؤ، یہ آخری ہیلی کاپٹر ہے ورنہ تم ڈوب جاؤ گے۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ تم چلے جاؤ، مجھے اللہ بچا ہی لے گا۔ اور اس طرح اس عبادت گزار کی ڈوبنے سے موت ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ میں نے زندگی بھر آپ کے لیے عبادت کی اور آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ اللہ نے اس سے فرمایا کہ بیوقوف انسان، میں 3 بار آیا تھا، 3 بار میں ہی تو تھا، ایک بار پیدل، ایک بار ناؤ کے ساتھ اور ایک بار ہیلی کاپٹر کے ساتھ۔ جب زندگی میں موقع ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایکشن نہیں لیتے ہیں
اور اس کے بعد میں جب وقت نکل جاتا ہے پھر ہم پچھتاوا کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے اس سٹوری سے کچھ سبق حاصل کیا ہو تو کومنٹ میں یس لکھیں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کچھ بندروں کو ایک پنجرے میں ڈال کر اور پنجرے میں کیلے لٹکا دیے گئے، اور جیسے ہی کوئی بندر کیلے کھانے کے لیے پاس میں جاتا اوپر سے ٹھنڈا پانی گرا دیا جاتا۔ پانی گرنے کی وجہ سے سارے بندر گیلے ہو جاتے۔ اب کیوں کہ کوئی بھی بندر کیلوں کے پاس جاتا تو اوپر سے پانی گرا دیا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنا ایک لا بنا دیا، قانون بنا دیا، اصول بنا دیا کہ اگر کوئی بھی بندر کیلے کے پاس میں گیا تو اس کی دھلائی ہوگی۔ کچھ دنوں بعد ایک پرانے بندر کو وہاں سے نکال کر اور ایک نئے بندر کو اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ یہ بندر نے کیلے دیکھے، پاس جانے لگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا۔ کیلوں کے پاس جاتے ہی دوسرے بندروں نے اس کی دھلائی کر دی۔ نیا بندر سمجھ ہی نہیں پایا کہ میری دھلائی کیوں ہو رہی ہے۔ پھر سے ایک پرانا بندر وہاں سے نکال کر ایک نیا بندر ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی وہ نیا بندر کیلے دیکھتا ہے پاس جاتا ہے اور اس کی پھر دھلائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار دھلائی میں پچھلے والا نیا بندر بھی شامل تھا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دھلائی کرنی کیوں ہے۔ ایسے کرتے کرتے سارے پرانے بندر جن کو پانی والی بات پتہ ہے ان کو نکال کر کے نئے بندر ڈال دیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دھلائی کرنی کیوں ہے، اور اس طرح سب ایک دوسرے کی دھلائی کر رہے تھے۔ کسی کو نہیں پتا دھلائی کیوں کر رہے ہیں، پٹائی کیوں کر رہے ہیں۔ ہم سب اپنے سپنوں کو اسی طرح پیٹتے ہیں، کیوں پیٹ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، بس سکھایا گیا ہے، سسٹم بنا دیا گیا ہے، کیوں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر ٹھنڈا پانی گرا ہوگا کہ وہ فیل ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے اس نے اپنے لیے کچھ لا بنا دیا، قانون بنا دیا۔ لیکن دقت یہ ہے کہ آپ کے اوپر وہ ٹھنڈا پانی نہیں گرنے والا، یعنی کہ آپ فیل نہیں ہونے والے ہو، پھر بھی آپ اس پرانے والے قانون کو مان رہے ہو جو کہ تب بنا تھا جب وہ فیل ہوئے تھے، تب ان کے اوپر ٹھنڈا پانی گرا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ برتن میں پانی ڈال کر اس میں میڈک ڈالیں، اس کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سے گرم کریں تو میڈک ٹمپریچر کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن جب پانی گرم ہوتے ہوتے ایک لمٹ سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو تب وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ہے اور وہ باہر آ نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس کے کودنے کی انرجی ختم ہو چکی ہے، وہ لاجواب ہو چکا ہے، وہ سست ہو چکا ہے۔ پانی کے بہت زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے اس نے اپنی ساری انرجی شروع میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں دے دی۔ وہ چاہتا تو ایک چھلانگ سے اسی ٹائم باہر آ سکتا تھا، آخر میں وہ مر جاتا ہے۔ مینڈک کی موت کیسے ہوئی؟ گرم پانی سے نہیں ہوئی، بلکہ رائٹ ٹائم پر جمپ نہ لینے کی وجہ سے ہوئی۔ اچھے وقت کا انتظار مت کرو، بس کود جاؤ، اس کے بعد میں صحیح کر دو۔ سب صحیح کر کے کودنے کا مت سوچو، تو پھر آپ کبھی نہیں کود پاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اچھا وقت کودنے کا تب ہوتا ہے جب آپ تیار نہیں ہوتے ہو، کیونکہ کودنے کے بعد تیاری ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو اس سٹوری سے کوئی سبق ملا ہو تو کومنٹ میں یس لکھیں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عورت کو اپنی ساس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ گئی ایسے انسان کے پاس جو زہر دے سکے۔ اس نے کہا پر میں زہر دیتا ہوں لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلانا ہے، 2 مہینے بعد آپ کی ساس کی موت ہو جائے گی، ہر 2 مہینے تک آپ کو اپنی ساس کی اچھی سی خدمت کرنی ہوگی، اچھے سے بات کرنی ہوگی، دھیان رکھنا ہوگا تاکہ تمہارے پتی کو 1% بھی شک نہ ہو۔ 2 مہینے تک اس نے تھوڑا تھوڑا زہر دیا، اس کو بہت محبت سے رہتی۔ اس کا من کرتا تھا کہ ایک ہی وقت میں اس کو سارا زہر دے دے، لیکن ایسا کرنے سے اس کے پتی کو شک ہو جائے گا، اس لیے اس نے جلدی نہیں کی۔ 2 مہینے روز اس نے تھوڑا تھوڑا زہر دیا، اپنی ساس کے ساتھ اچھے سے رہی۔ وہ اس زہر دینے والے کے پاس گئی اور بولی کچھ ایسا کر دو کہ ان کی موت نہ ہو، کیونکہ اب مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، مجھے ان کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے۔ دوستو ہر برے سے برا انسان بھی آپ کو اچھا لگنے لگ جائے گا جب آپ ان کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو اس سٹوری سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو کمنٹ میں یس لکھیں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک شوز کے بزنس اونر نے 2 لوگوں کو ایک کام پر لگایا، تو اس کام کو کرے گا اس کی نوکری لگ جائے گی، باقی دوسرے کو میں نہیں رکھوں گا، نکال دوں گا۔ دونوں کو ایک ہی جگہ ایک سٹی میں بیچ دیا کہ جا کر پتہ کرو ہم وہاں پر کتنے شوز بیچ سکتے ہیں، بہت بڑی شاپ بن سکتی ہے یا نہیں۔ وہاں جانے کے بعد دونوں نے دیکھا کہ لوگ شوز پہنتے ہی نہیں۔ ایک نے باس کو میل کرا کہ یہاں پر لوگ شوز پہنتے ہی نہیں ہیں، یہاں بزنس نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے والے نے میل کرا کہ سر
कि यहाँ पर लोग जूते पहनते नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब है कि हम करोड़ों में कमाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब तक किसी ने शूज़ पहनने स्टार्ट करे ही नहीं है, क्योंकि सबको शूज़ पहनने की ज़रूरत है। पॉजिटिव देखने वाले की जॉब लग गई, अपॉर्चुनिटी देखने वाले की जॉब लग गई। दूसरा जो कहता था कि हम यहाँ पर शूज़ नहीं बेच सकते, को फायर कर दिया। तो कोई भी कमी होती है उसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करो, वहाँ पर परेशान मत हो। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी से कोई सबक मिला हो तो कमेंट में यस लिखें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक ऊँट का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हमारी कमर पर यह कुबड़ क्यों होती है। तो जवाब मिला कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो हम इसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं। उसने अगला सवाल किया कि यह हमारे पाँव फैले हुए क्यों होते हैं। तो माँ ने जवाब दिया ताकि रेगिस्तान में अच्छे से चल सके। फिर सवाल किया कि हमारी आंखों की पलकें इतनी बड़ी और मोटी क्यों होती हैं। माँ ने जवाब दिया कि रेगिस्तान में ऊंची उड़ती हुई मिट्टी से बचने के लिए। तो वो बच्चा बहुत टाइम तक सोचने के बाद बोलता है, अगर रेगिस्तान के लिए बने हैं, हमारी ताकत ही रेगिस्तान में रहने के लिए है, हम ये ज़ू में क्या कर रहे हैं, ये चिड़ियाघर में हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर इंसान की अपनी ताकत होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। इंसान का अपना एक मैदान होता है। आपको वही करना चाहिए जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है, जो आपके लिए सही है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी से कोई सबक मिला हो तो कमेंट में यस लिखें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक राजा की आंखों में जलन हो रही थी, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर से चेक कराया तो पता चला कि एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया है कि जिसमें आप हरे कलर के अलावा कोई भी कलर देखोगे तो आपकी आंखों में जलन होगी, तो आपकी आंखें ख़राब होगी। एक टाइम के बाद आप अंधे भी हो सकते हो। राजा महल गया और सारे आदमी बुला दिए और कहा कि जितनी भी रोड है और जो भी जगह है जहाँ से मैं निकलता हूँ, जहाँ से मैं अंदर दाखिल होता हूँ, वो सब हरा कर दो। हरे कलर के अलावा मुझे कोई कलर नहीं दिखना चाहिए। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, पूरा गांव, रोड, बिल्डिंग, जो भी चीज़ें आसपास थी वो सब कुछ हरा कर दिया। आसपास सब कुछ हरा कर दिया। और ऐसा करने में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो रहा था, क्योंकि पूरा गांव उसने हरा कर दिया था। एक इंटेलिजेंट इंसान वहां से निकल रहा था और उसने देखा कि यह सब कुछ हरा क्यों है। किसी से पूछा कि यह सब हरा क्यों है, तो उसने कहा कि राजा को इन्फेक्शन हो गया है, कि अगर वो हरे कलर के अलावा कोई और कलर देखेंगे तो उनको दिक्कत होगी। वो इंटेलिजेंट इंसान राजा के पास में गया और कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पूरे गांव को हरा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 100 रुपए का हरे कांच का चश्मा ही पहन लेते। दोस्तों, बड़ी प्रॉब्लम का ज़रूरी नहीं है कि सलूशन भी बड़ा ही हो। कई बार आसान सलूशन सामने होता है और उसको हम देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी से कोई फ़ायदा मिला हो तो कमेंट में यस लिखें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार एक जादूगर था, वो कोई भी लॉक खोल सकता था, कोई भी ताला खोल सकता था, कोई भी ताला वो तार को मोड़ करके खोल सकता था। एक दफ़ा एक होशियार इंसान ने इस जादूगर को चैलेंज दिया कि इस जेल में जाओ और इस लॉक को खोल करके दिखाओ। उसने बहुत ट्राई करी लेकिन वो खोल नहीं पाया और वो हार मान गया। उसने हार मान ली। होशियार इंसान उससे कहता है कि तूने बहुत ताले खोले हुए होंगे लेकिन ये खोल नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि ये अनलॉक था, इसको मैंने लॉक करा ही नहीं था। तो दोस्तों, कई बार जो नहीं है वो भी हम सॉल्व करने लग जाते हैं, यानी कि बेवजह सोचने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट में यस लिखें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक ऐसा मुल्क था कि जिसमें हर 5 साल में एक नया राजा बनाया जाता था और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में उस राजा को एक ऐसे जंगल में भेज देते हैं जहाँ पर जंगली जानवर होते हैं और वो जानवर ही खा लेते हैं उस राजा को। एक राजा के 5 साल कंप्लीट हुए और उसको जंगल में भेज दिया गया और अब आया एक चालाक राजा। जब यह चालाक इंसान राजा बन जाता है तो वो लोगों से पूछता है 5 साल कंप्लीट होने के बाद में ऐसा कौन सा जंगल है जहाँ पर आप मुझे भेज दोगे। वो राजा अपने लोगों के साथ में उस जंगल में जाता है और देखता है वो काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी राजा की वहाँ पर बॉडीज़ भी पड़ी है और राजा सोचता है कि 5 साल बाद में मेरा भी यही हाल होने वाला है। उसने दिमाग लगाया और पहले ही साल में उसने जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए, जानवर हटवा दिए और दूसरे साल में डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। रोड बंदी शुरू हो गई, बिल्डिंगें बन गई।
खेती होना शुरू हो गई। गरीबों के रहने के लिए कुछ जगह बना दी, स्कूल्स कॉलेज सब बनाने शुरू कर दिए। 5 साल कंप्लीट होने से पहले उसने जंगल का नाम व निशान मिटा दिया। यह सब करते करते राजा ने बहुत सारे पैसे भी अपने लिए सेव कर लिए। 5 साल जैसे ही कंप्लीट हुए, राजा बोलता है कि मुझे भेज दो जहाँ पर आप भेजते हो। राजा को बहरी जहाज़ किश्ती में बिठाया जाता है, क्योंकि जंगल का रास्ता नदी से आता है। वो बहरी जहाज़ में बैठने से पहले काफ़ी खुश होता है। लोग उससे पूछते हो कि आप खुश क्यों हो? वो बोला कि हर राजा आता है, मस्त रहता है, 5 साल में मज़े करता है और वो फिर 5 साल बाद जंगल में जाता है। मैंने 5 साल सिर्फ राज नहीं किया, मैंने कड़ी मेहनत से घने जंगल को शहर बना दिया। मेरे 5 साल यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब मैं ज़िंदगी भर वहाँ राज करूँगा। वहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर मैंने सेविंग की है, और इसके अलावा राजा ने अपने पास सेविंग भी करी थी, और वो राजा वो सेविंग लेकर वहाँ जाता है और उसकी वहाँ पर इज्जत भी होती है, क्योंकि उसने गरीबों को बहुत सारे घर भी दिए हुए होते हैं। आज मेहनत करो आने वाले कल के लिए, कल की खुशी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है ना, तो कमेंट लिखें। अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट में क्या लिखें, तो कमेंट में सिर्फ ये सी लिख दें। आपका कमेंट देखकर मेरा हौसला बढ़ जाता है।